اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام کی پہلی آیت مبارکہ، پارہ نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں سورۃ المائدہ کو مکمل کرنے اور پھر سورۃ الانعام کو شروع کرنے کی عظیم سعادت عطا فرمائی۔ سورۃ الانعام کی پہلی آیت کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ الحمد، سب تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے، الذی، جس نے، خلق، پیدا فرمایا، السماواتی، آسمانوں، والارض، اور زمین کو، وجعل، اور بنایا، الظلمات، اندھیروں کو، والنور، اور نور کو، ثم، پھر، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ سورۃ الانعام کے بارے میں ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ لفظ انعام نہیں ہے۔ انعام کا مطلب تو ہوتا ہے ریوارڈ، تحفہ، کسی کو اس کی محنت کا صلہ عطا کرنا، اس کو انعام کہتے ہیں۔ مگر یہاں پر جو لفظ آیا ہے سورۃ الانعام، تو انعام کا معنی ہے چوپائے، جانور، مویشی۔ تو اس لفظ کو انعام پڑھنے کی بجائے آپ اس کو پڑھیں گے انعام، سورۃ الانعام۔ اس سورہ مبارکہ کی کل آیات 165 ہیں اور اس کے اندر 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کا آغاز بھی اسی لفظ کے ساتھ ہوا، الحمدللہ، اور اس سورہ مبارکہ کا سورۃ الانعام کا آغاز بھی اسی لفظ کے ساتھ ہوا، الحمدللہ، جس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تعریفیں ہیں، سب کی سب تعریفیں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی خوبی، ہر طرح کی صفت، ہر طرح کی ثنا، ہر طرح کی عظمت اور اس عظمت کا اظہار، یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہاں یہ نقطہ انتہائی قابل غور ہے کہ اگر کوئی ہماری تعریف کر بھی دے تو ہمارے اندر کوئی غرور اور تکبر کا عنصر پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی کس کی پیدا کردہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف کا حقدار ہے، تو کیوں ہے؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ الذی، جس نے، خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو عظیم الشان صفات کا ذکر کیا۔ ایک صفت یہ ہے کہ اس نے بنائے، اس نے پیدا فرمائے۔ کیا پیدا فرمائے؟ آسمان اور زمین۔ تو آسمان اور زمین کا خالق ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ یہ صفت کسی اور میں ہو نہیں سکتی۔ اس لیے تمام تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں؟ کیونکہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اور زمین و آسمان کا خالق اور تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور اس نے جو زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے وہ اکیلے فرمایا ہے۔ اس میں اس نے کسی کی مدد نہیں لی، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں تھا، نہ کسی کی مدد کا محتاج ہے اور نہ کسی کی مدد کا وہ محتاج ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ کی یہاں صفت بیان ہوئی، اور وہ صفت ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، کہ اس نے اندھیروں کو پیدا کیا اور اس نے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ جو اندھیرا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں، رات کو اندھیرے کا ہو جانا یہ ہماری نیند کے لیے ضروری ہے، ہمارے آرام کے لیے ضروری ہے۔
ہمارے جسم کی راحت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک رکھا تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں، دن کے وقت اجالا رکھا، نور رکھا، روشنی رکھی تاکہ لوگ اس کے اندر اپنی زندگی کے تمام کام کاج کر سکیں۔ تو یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اندھیروں سے اور نور سے مراد کچھ اور بھی ہے۔ مثال کے طور پر کفر یہ بھی ایک اندھیرا ہے، اسلام یہ ایک نور ہے، اور یہاں ہر طرح کے فکری اندھیرے، نظریاتی اندھیرے اور ہر طرح کا فکری نور، فکری روشنی، آپ اس سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفر ہو یا جہالت ہو یا لا علمی ہو یا گمراہی ہو، یہ جو اندھیرے ہیں، یہ اندھیرے تو انتہائی بری چیزیں ہیں، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بری چیزوں کا بھی خالق ہے؟ کیا بری چیزیں بھی اسی نے پیدا کی ہیں؟ تو اس سوال کا جواب سمجھ لیں، اس کائنات کے اندر ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر خیر کا خالق، ہر شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنا کیسا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بات آئے گی تو اس وقت ہم خیر کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے، خوبی کی نسبت، اچھائی کی نسبت، بھلائی کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے، مگر جب شر کی بات آئے گی تو ہم اسے اپنے نفس کی شامت قرار دیں گے۔ جب شر کی بات آئے گی تو اس کو ہم اپنی طرف منسوب کر لیں گے، شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ خالق تو ہر چیز کا بلا شک و شبہ وہی ہے، مگر شر کی نسبت کہ اگر میرے اندر شر پیدا ہوا تو وہ شر میرے ذاتی ارادے سے پیدا ہوا، میری چاہت سے پیدا ہوا۔ میں شر کی طرف کیوں گیا؟ وہ میں گیا شر کی طرف، وہ میری بد عملی ہے، وہ میری کوتاہی ہے، وہ میرے نفس کی شامت ہے، وہ مجھے نفس لے کر گیا اس برائی کی طرف اور میں برائی کی طرف مائل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شر سے محفوظ رکھے۔ بس یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شر کی نسبت اپنی طرف کریں اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں۔ پیدا کرنے والا، بنانے والا ہر چیز کو وہی ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، اللہ پاک نے ظلمات لفظ کو جمع ذکر کیا ہے، نور لفظ کو واحد ذکر کیا ہے، جس میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اے لوگوں، باطل کے جو اندھیرے ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہیں، وہ کئی طرح کے اندھیرے ہیں۔ باطل کا اندھیرا ایک اندھیرا نہیں ہے، گمراہی کا اندھیرا ایک اندھیرا نہیں ہے، فسق و فجور کا اندھیرا ایک طرح کا اندھیرا نہیں ہے۔ تو یہ بات بخوبی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اندھیروں کی کئی اقسام ہیں، مگر نور ایک ہی ہے۔ نور سے مراد حق، دین حق ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ حق اسلام کے پاس ہے، اسلام حق ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز نور نہیں ہے۔ یہاں نور جس کو کہا گیا وہ نور ایک ہی نور ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ اب آگے سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اپنی تعریف اور اپنی عظمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اہل شرک ہیں انہیں بھی متنبع کیا ہے، ان کو عقلی دلیل دی ہے کہ اے شرک میں مبتلا لوگو، ذرا غور کرو کہ یہاں لفظ آیا ہے ثم، اور ثم آیا ہے تعجب کے لیے کہ وہ رب جس رب کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے یہ اپنے رب کے ساتھ اور چیزوں کو ہم سر قرار دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ بھلا کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کتنی حماقت پر مبنی بات ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور نے بھی زمین و آسمان بنائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا اندھیروں کو اور
تاریکیوں کو اور روشنی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی نے پیدا کیا ہے؟ مثلا رات کو دن بنانا اور دن کو رات بنانا، کیا یہ کام کوئی اور بھی بھلا کر سکتا ہے؟ جب زمین و آسمان کا خالق تنہا اللہ تعالیٰ ہے، جب اندھیروں کا اور نور کا خالق تنہا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو برابر ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے برابر ہو کون سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کا ہم پلہ ہو، اللہ کا ہم سر ہو، اللہ تعالیٰ کے برابر آ سکے، اللہ تعالیٰ کے جوڑ کا ہو، اللہ تعالیٰ کے پلے کا ہو، اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون ہے جو مقابل آ سکے؟ مقابل اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو لایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کفر میں مبتلا لوگوں کو اور شرک میں مبتلا لوگوں کو عقلی دلیل دی کہ سوچو، جب زمین و آسمان کا خالق ایک ہے اور جب اندھیروں کا اور روشنی کا خالق ایک ہے، تو پھر اسی ایک کی تعریف کرو، اسی ایک کی حمد بجا لاؤ، اسی ایک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ آج کی کلاس کے اختتام سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 2 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔